الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي
ولكن مدحت مقالتي بمحمد ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے حبیبی یا رسول اللہ چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے معزز سامعین و حضرات رجب المرجب شریف کا پہلا جمعہ المبارک ہے اس کی 27 تاریخ کو نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم شب اسرا کے دولہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو معراج کے شرف سے نوازا گیا۔ آج کے خطاب میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ مبارکہ جسے آیہ اسراء بھی کہتے ہیں اس کا ترجمہ تشریح اور تفسیری نکات جو ہے وہ بیان ہوں گے۔ ارشاد رب ذوالجلال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسرا جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے بندہ خاص کو لیلاً رات کے مختصر حصہ میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اس اپنے بندہ خاص کو بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیہ اسراء کا ترجمہ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معراج کا سفر چونکہ انوکھا اور نرالا سفر تھا، تاریخ عالم کے اندر اس سفر کی مثال نہیں ملتی، اس لیے رب ذوالجلال نے اس
سفر کا بیان لفظ سبحان سے شروع فرمایا. سبحان کے لفظ معنی ہیں پاک کے، لیکن لغت عرب اور کلام عرب کے اندر یہ کلمہ تعجب ہے. جب کوئی خارق عادت اور محیر العقول واقعہ کوئی دیکھتا ہے یا پیش آتا ہے تو اس وقت اہل عرب بے ساختہ سبحان اللہ کے کلمات اختیار کرتے ہیں، بولتے ہیں. اور یہ کلمہ اس قدر مشہور و معروف ہو گیا کہ امت مسلمہ کے اندر جب بھی کوئی بندہ مومن نئی بات دیکھتا ہے، نیا واقعہ دیکھتا ہے، تو اس کی زبان پر بے ساختہ سبحان اللہ کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں. اب کیونکہ یہ سفر ایک نرالا اور انوکھا تھا تو اللہ کریم نے اسے لفظ سبحان سے شروع فرمایا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آغاز یوں فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. اب چونکہ یہ سفر انوکھا اور نرالا تھا، کسی انسان کا آسمانوں پر جانا اور آنے واحد میں وہاں سے واپس آ جانا، جنت اور دوزخ کو ملاحظہ کرنا، اللہ کا دیدار نصیب ہونا، اللہ سے ملاقات اور ہم کلامی کا شرف ملنا، اور پھر اللہ سے بے شمار انعامات کا حصول، اور اس کے بعد پھر واپس آ جانا آنے واحد کے اندر، یہ انسانی عقل سے باہر چیز تھی. اور یہ حضور علیہ السلام کے عظیم معجزات میں سے ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے. اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کو یوں بیان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، یا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے کر گیا. اب اس سفر کو بیان کرنے والا اللہ ہے، محبوب کو، بندہ خاص کو معراج پر لے جانے والا اپنے آپ کو سبحان کہہ رہا ہے. اور سبحان کے معنی ہے ہر عیب، ہر کمزوری سے پاک. جس ذات نے انسان کو عدم سے وجود میں لایا وہ سبحان ہے. جس نے نظام شمسی بنائے وہ سبحان ہے. جس نے نظام قمری بنائے وہ سبحان ہے. جس نے انسان کو ایسی عقل عطا کی کہ اس نے ریڈیو سے لے کر ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ، مووی، کیمرے، ٹیلی فون، وائرلیس سیٹ، موبائل، فیکس، ٹائلیٹ اور جدید مشینیں جس سے ایکس رے ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، اللہ کی خدا داد یعنی خدا داد طاقت کے بل بوتے پر انسان نے وہ کچھ ایجاد کیا کہ انسانی عقل حیران. جس سبحان نے انسان کو یہ قوت عطا کی، یہ طاقت عطا کی کہ وہ سفر جو سالوں میں ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں ہو گیا. وہ سفر جو گھنٹوں میں ہوتا تھا وہ منٹوں کے اندر فاصلے مٹ گئے. انسان کو پرواز مل گئی. جہاز کا سفر، بحری جہاز کا سفر، اس سے پھر آسان سفر ہوائی جہاز کا ہو گیا. اس سبحان نے انسان کو یہ عقل عطا کی، اور جس سبحان نے
انسان کو یہ عقل عطا کی، وہ سبحان کیا اپنے محبوب اور خاص بندے کو آنے واحد میں اتنے مقامات بلند پہ لے جا کر آنے واحد میں واپس نہیں لا سکتا؟ فرمایا وہ سبحان ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر حصہ میں سیر کرائی۔ وہ سبحان، وہ اللہ، وہ عظیم ذات ہے جس نے انسان کو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وہ سبحان جس نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو نکالا، وہ سبحان ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور پھر یہاں ایک نکتے کی بات موجود ہے کہ یہ اس حضور علیہ السلام کے سفر معراج پر جانے کا اور لے جانے کا سلسلہ یہ حضور علیہ السلام کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ دعویٰ کس کا ہے؟ رب ذوالجلال کا ہے، اور جو دعویٰ کرنے والی ذات ہے وہ کیا ہے؟ سبحان ہے۔ معراج کا کہ سفر پر لے جانے والی ذات سبحان ہے۔ فرمایا جو اتنی طاقتوں کی مالک ہے وہ اپنے محبوب بندے کو، مقرب بندے کو آنے واحد میں اتنی بلندی پر لے جا بھی سکتی ہے اور واپس لا بھی سکتی ہے۔ وہ ذات سبحان ہے، اور دعویٰ اس کا ہے کہ میں لے کر گیا ہوں۔ اگر حضور علیہ السلام کا دعویٰ جو ماننے والے ہیں، جو غلام ہیں، وہ تو حضور علیہ السلام کے دعوے کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوائی نہیں، اپنے محبوب سے یہ دعویٰ کروایا ہی نہیں کہ میں اس سفر پر گیا ہوں۔ دعویٰ کرنے والا اللہ ہے جو سبحان ہے، دعویٰ کرنے والا اللہ ہے جو سبحان ہے۔ فرمایا میں لے کر گیا ہوں، اگر کوئی شک کرے گا میری ذات پہ کرے گا، میرے محبوب کا دعویٰ ہی نہیں ہے، دعویٰ میرا ہے کہ میں لے کر گیا ہوں، اگر کوئی شک کرے گا تو میری ذات پہ ہوگا، اور میں سبحان ہوں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، اسرا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ اسرا رات کی سیر کو کہتے ہیں، عام طور پر سیر تو صبح کو ہوتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے سفر معراج کو اللہ نے اسرا، یہاں اذہبا بھی ہو سکتا تھا کہ لے گیا، لیکن یہ نہیں، بلکہ اسرا سیر کرائی۔ سیر چونکہ خوشی پر دلالت کرتی ہے، اور اذہبا کے اندر دونوں احتمال موجود ہوتے ہیں، خوشی اور غمی کے۔ اللہ کریم نے اسرا کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس بندہ خاص کو سیر کرائی، اور بعبدہ، یہ لفظ سمجھنے کے قابل ہے۔ ایک ہے عبد کے، یہاں عبد کا استعمال فرمایا، حالانکہ وہ معراج جو کسی پیغمبر کو بھی نصیب نہیں ہوا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک نرالا معراج تھا، نرالا سفر تھا۔ اللہ اپنے محبوب کو اپنی قربتوں سے نواز رہا ہے۔ چاہیے تھا یہاں حبیب ہی، نبی ہی، رسول ہی کا لفظ استعمال ہوتا کہ وہ اپنے پیارے کو لے کر گیا، اپنے رسول کو لے کر گیا،
اپنے نبی کو لے کر گیا، لیکن اتنی بلندی پہ لے جا کر بھی لفظ عبد استعمال فرما رہا ہے۔ پہلی حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ اب جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلی بات، جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ روحانی معراج تھی، جسمانی معراج نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو خواب کے اندر معراج ہوئی ہے، روحانی معراج تھی، جسمانی معراج نہیں ہے۔ لفظ عبد استعمال فرما کر روح اور جسم کے مجموعے کا نام عبد ہے۔ اگر روح نکل جائے تو عبد نہیں کہتے، میت کہتے ہیں۔ روح نکل جائے تو میت کہلاتی ہے، روح موجود ہو تو وہ بندہ کہلاتا ہے، وہ عبد کہلاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی، عبد کا استعمال اس لیے بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، چوتھے آسمان پر پہنچے، قوم نے ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ کیا کہنا شروع کر دیا؟ ابن اللہ۔ کیا مانا؟ اللہ کا بیٹا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پنگھوڑے کے اندر موجود ہیں، قوم سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا۔ لیکن قوم نے انہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اب چوتھے آسمان پر جانے والا اگر اللہ کا بیٹا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ساتوں آسمان عبور کر گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقامات پر پہنچے۔ اب یہ احتمال تھا کوئی کہتا کہ چوتھے آسمان پر جانے والا اگر خدا کا بیٹا ہے تو خدا کے ساتھ تو حضور علیہ السلام کا کوئی خاص تعلق ہوگا، اور حضور علیہ السلام کی امت کو ایسے گناہ سے، ایسے شرک سے اللہ نے بچا لیا۔ فرمایا کہ اگر میں زمین پر ہوں تو پھر بھی عبد اللہ ہوں، اگر اللہ کی قربتوں میں پہنچ گیا ہوں تو پھر بھی عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، نہ عبد اللہ ہوں اور نہ میرا خدا کے ساتھ کسی قسم کے شرک کا کوئی رشتہ، صرف واحد رشتہ اللہ کے بندہ ہونے کا ہے۔ علامہ قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور علماء نے بھی لکھا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب پہنچے، قربتوں سے اللہ نے نوازا اور اللہ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا تجھے یہ مقام کیسے ملا، بتا تجھے یہ مقام۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اے میرے کریم اللہ، میری بندگی کے سبب، میری بندگی کے سبب، عبدیت کے سبب کہ میں تیرا بندہ ہوں، اس لیے تو نے مجھے یہ مقام عطا کیا۔ اللہ نے اسی بات، اپنے محبوب کی بات کی وجہ سے جو آیہ مبارکہ حضور علیہ السلام کی معراج کی تصدیق میں بھیجی، اس میں یہی بات کہی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ۔ اب یہاں تیسری بات کہ ایک ہے عبد، ایک ہے عبد ہی، اس میں فرق ہے۔ عبد مطلق ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے عبد ہیں، اور باقی انسان بھی سارے اللہ نے، اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاص تعلق ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کے، معراج کے حصہ میں یہی بات ایک سمجھنے کے زیادہ قابل ہے کہ اللہ کا اپنے محبوب سے کیا تعلق ہے۔ اللہ ساری کائنات کا رب ہے، لیکن اگر رب ہونے کی بات کرتا ہے کہ پوچھا جائے مولا تو کس کا رب ہے، تو اللہ کہتا ہے میں محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کا، میں رب محمد ہوں۔ ساری کائنات کا رب ہے،
نبیوں کا رب ہے، ولیوں کا رب ہے، عام انسانوں کا رب ہے، کائنات کا رب ہے، ارض و سما کا رب ہے، فرشتوں کا رب ہے، جنوں کا رب ہے، درندوں کا رب ہے، پرندوں کا رب ہے. لیکن اللہ سے پوچھئے کہ اللہ تو کس کا رب ہے؟ وہ کہتا ہے میں محمد کا رب ہوں. اللہ اکبر. اس پر مثال دے رہا ہوں کہ سورہ والضحیٰ کے اندر وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کس کا رب؟ محمد کا رب، آپ کا رب محبوب. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی. آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا. اور یہ ایک مثال دے رہا ہوں، قرآن میں سینکڑوں مثالیں پر ہیں کہ اللہ کہتا ہے محبوب آپ کے رب نے یہ کیا، آپ کا رب یہ ہے، آپ کا رب یہ ہے. اور اب یہاں بھی اس نقطے کو بھی سمجھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، قوم سے مخاطب ہیں، قال انی عبد اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا. اب دوسری طرف آئیے، خدا کا اپنے محبوب سے تعلق دیکھیے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو. اگر رب ربوبیت کی نسبت قائم فرماتا ہے تو اپنے محبوب کے ساتھ کہ میں محمد کا رب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کہتا ہے محبوب میرا بندہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی نسبت رب سے قائم کرتے ہیں بندہ ہونے کی. اور اللہ کا محبوب سے رشتہ دیکھو کہ اللہ اپنی نسبت اپنے محبوب کے ساتھ رب ہونے کی قائم کرتا ہے، اور پھر بندہ ہونے کی کہ محبوب میرا بندہ ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. فرق کی سمجھ آ رہی؟ رب اپنی نسبت ربوبیت کی بھی اپنے محبوب کی طرف کرتا ہے، جبکہ ساری کائنات کا رب ہے، لیکن کہتا ہے میں محمد کا رب ہوں. جب بندہ ہونے کی بات ہوتی ہے ہر شخص کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ سے پوچھا مولا تیرا بندہ کون ہے؟ فرمایا محمد میرا بندہ ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اپنے بندے محمد رسول اللہ کو سیر کرائی. سبحان اللہ. سامعین مکرم، اب فرق سمجھیے عبد کون ہے اور عبد ہی کون ہے. عبد وہ ہے جو کامل طہارت کے ساتھ کوہتور پہ جاتا ہے اور جا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب آرینی. عبادت کی، ریاضت کی، روزے رکھے، شب بیداری کی، 40 راتیں گزاری اور گزار کر اللہ کی بارگاہ میں جب انعام و اکرام تورات ملی، رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، دل مچل گیا، دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ جس کی آواز اتنی پیاری ہے اس کی صورت کتنی پیاری ہے، اس کی صورت کتنی پیاری ہوگی. بے ساختہ 40 دن روزے رکھے، عبادت کی، کوہتور پر اللہ اللہ کرتے رہے، تورات ملی، ہم کلامی کا شرف ملا. بے ساختہ زبان پہ
الفاظ مچل گئے، رب آرینی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، اپنا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیری آواز اتنی پیاری ہے، صورت کتنی پیاری ہوگی۔ کیوں بھئی یہ مطالبہ جائز تھا کہ نہیں؟ لیکن اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو یہ ہے عبد، اور عبدہ یا عبد ہی خاص بندہ، اس میں فرق ملاحظہ فرمائیں کہ اب آرینی کا مطالبہ کر رہا ہے، جواب مل رہا ہے کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن دوسری طرف جو عبد ہی ہے اس کا حال کیا ہے کہ وہ محو استراحت ہے، ام ہانی کے گھر آرام فرما رہا ہے یا حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ جبرائیل امین کو براق دے کر 70,000 فرشتوں کا جلوس دے کر آسمانوں کو سجایا گیا، جنت کو دھونی دی گئی، ہر طرف انوار و تجلیات بکھیرے گئے، اور بتایا گیا کہ بھلا عرش کیوں سجایا جا رہا ہے، بھلا عرش کیوں سجایا جا رہا ہے، کیا کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے؟ ہاں، محمد کو بلایا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے چرچے ہو گئے، اور جبریل کو بھیجا، اور جا کر جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی در دولت پر حاضر ہوتے ہیں، اور جا کر عرض کرتے ہیں، رب کا پیغام لے کر جاتے ہیں، سلام یا رسول اللہ، سلام فرستادم بدرگاہت پیام، خدا را سوئے مشتاقاں نگاہ، پیا پہ گر نباشد گاہ گاہ۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نگاہ کرم فرماؤ، ہم آپ کے در دولت پہ حاضر ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال جو اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، آپ کو یاد فرما رہا ہے، آسمانوں کی سیر کے لیے بلا رہا ہے۔ میں بھی حاضر ہوں، جبرائیل امین نوریوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے پاس وحی لاتے رہے، لیکن در مصطفیٰ پر خادم بن کر حاضر ہیں۔ جبرائیل امین بھی حاضر ہیں، میرے ساتھ میکائیل علیہ السلام بھی موجود ہیں، جنہوں نے براق کی لگام پکڑی ہوئی ہے۔ جناب اسرافیل علیہ السلام بھی موجود ہیں، جو حاشیہ بردار ہیں۔ جبرائیل امین حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے، آسمانوں کی سیر پر لے جانے کے لیے در دولت پر حاضر ہیں، اور جا کر سرکار کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ایک طرف اب وہ ہے جو مطالبہ کرے کہ مجھے اپنا دیدار کرا، اسے جواب دے دیا جائے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، اور دوسری طرف محو استراحت آرام فرمانے والے مکہ کی سرزمین پر حتیم کعبہ کے اندر یا ام ہانی کے گھر، وہاں وہ محو استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، محو خواب ہیں، اور جبرائیل امین در دولت پر حاضر ہیں کہ اللہ بلا رہا ہے۔ وہ ہے اب اور وہ ہے عبد ہی، یہ فرق ہے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں، عبد دیگر عبد ہوں چیزیں دیگر، عبد دیگر عبد ہوں چیزیں دیگر، او سارا پا انتظار ای منتظر۔ عبد وہ ہے جو انتظار کرے، کہے مولا مجھے دیدار کرا، اسے جواب دے دیا جائے، اور عبد ہی وہ ہے جو گھر میں سویا ہوا ہو، رب اس کا انتظار کر رہا ہو۔ عبد دیگر عبد ہوں
چیزیں دیگر اسارا پا انتظاری منتظر. کیوں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بن فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. اب فرماتی ہیں دہن میں ہے زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں ہے زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ کائنات بھی سرکار کی زمین و آسمان بھی سرکار کے. ہماری زبان جو ہے ہمیں زبان عطا کی سرکار پر درود و سلام پڑھنے کے لیے جان عطا کی سرکار پر قربان کرنے کے لیے. سب کچھ سرکار کا ہے ہم تو سرکار کی غلامی کا دم بھرنے کے لیے آئے ہیں. اب اور عبدہ کے اندر یا عبدہی کے اندر یہ فرق ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. لیلاً رات کے مختصر حصہ میں ساری رات سیر نہیں ہوتی رہی. مختصر رات کا حصہ رات کو سیر کیوں ہوئی؟ رات کو معراج کا شرف کیوں ملا؟ اس لیے کہ علم غیب ایک بہت بڑی دولت ہے. دن کو معراج ہوتی سرکار جا رہے ہیں ابو جہل بھی دیکھتا عتبہ بھی دیکھتا شعبہ بھی دیکھتا کافر بھی دیکھتے مسلمان بھی دیکھتے اپنے بھی دیکھتے غیر بھی دیکھتے. رات کو سیر کرائی خفیہ طریقے سے لے کر گیا تاکہ امتحان لے لیا جائے. ابو بکر صدیق کے دروازے پر ابو جہل نے جب یہ بات سنی پہنچ گیا. سنا ہے تیرا نبی کیا کہتا ہے؟ ابو بکر صدیق فرمانے لگے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ بھئی وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے مختصر حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا. یہ بات عقل میں آتی ہے؟ ابو بکر صدیق فرمانے لگے تجھے پھر کیا تکلیف ہے؟ اس سے آگے کی بھی اگر بات سرکار فرماتی ہیں تو ہم وہ بھی ماننے کو تیار ہیں. سرکار کو جب یہ خبر ملی فرمایا ابو بکر انت صدیق تم صدیق ہو. دشمن کی زبان سے میرے معراج کی بات سن کر تصدیق کر دی. رات کی معراج اس لیے کہ اپنوں اور غیروں کا فرق ہو جائے. لیلاً رات کے مختصر حصہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. اور فرمایا وہاں مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. الذی بارکنا حولہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. اب سمیع اور بصیر یہ دونوں اللہ کی صفتیں ہیں.
اور یہ حضور علیہ السلام کی صفتیں بھی ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر سمیع اور بصیر کا مرجع سبحان ہو تو معنی ہوگا کہ وہ اللہ دیکھنے والا، سننے والا اور دیکھنے والا ہے، بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا، خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سمیع بصیر۔ اور اگر اس کا مرجع عبد کی طرف ہو، سبحان الذی اسری بعبدہ، اگر عبد اس کا مرجع ہو، عبد کی طرف یہ لوٹ رہی ہو اس کی ضمیر، تو اس کا معنی ہوگا کہ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندہ خاص ہیں، وہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے، دیکھنے والے، سمیع بھی ہیں اور بصیر بھی ہیں، خوب سننے والے ہیں اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ سامعین مکرم، آج کی نشست میں آیہ اسراء کی روشنی میں سورہ بنی اسرائیل کی یہ پہلی آیہ مبارکہ ہے۔ ہم نے اس کی تشریح، تفسیر اور تفسیری نکات جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ جو ہے وہ تفصیلی واقعہ معراج سے آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا محمدا عبده ورسوله نور لك نور وبك نور ومنك نور ونور من نور ونور على نور داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عنده ذول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام دوست بآواز بلند درود السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. معزز سامعین و حضرات، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم شب اسرا کے دولہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کہ معراج شریف کا بیان پچھلے خطاب میں
سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ مبارکہ جسے آیہ اسراء کہتے ہیں، اس کی تشریح، تفسیر اور تفسیری نکات بیان ہوئے۔ آج اسی آیہ مبارکہ کے متعلق مزید سلسلہ گفتگو ہے۔ سامعین مکرم، ارشاد رب ذوالجلال ہے کہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر حصہ میں سیر کرائی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ سامعین مکرم، اسی آیہ مبارکہ کا یہ ترجمہ تلاوت کردہ آیہ مبارکہ کی تفسیری نکات کچھ پچھلے جمعہ بیان ہوئے۔ آج مزید اس کی کچھ نئی چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں آپ کے سفر کا پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک دوسرا حصہ ہے، اور تیسرا حصہ اس کا سدرۃ المنتہا سے لے کر کعبہ قوسین و ادنیٰ تک ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر جو پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے وہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ ہے معراج کا پہلا حصہ جو مسجد اقصی پر ختم ہو جاتا ہے۔ لنریہ من آیاتنا، یہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا معراج ہے، اور انہ هو السمیع البصیر، یہ سدرۃ المنتہا سے لے کر کعبہ قوسین او ادنیٰ تک، عرش الہی اور جہاں تک اللہ نے چاہا اپنے محبوب کو لے کر گیا وہاں تک کا جو بیان ہے وہ انہ هو السمیع البصیر کے اندر ہے۔ اب بات سمجھنے والی یہ ہے، پچھلے خطاب کے اندر لفظ عبد پر گفتگو، سبحان پر گفتگو ہوئی، پھر لفظ عبد پر گفتگو ہوئی۔ آج مزید اس کی وضاحت یوں ہے کہ ایک ہے لفظ عبد، عبد کے معنی بندہ، اور دوسرا ہے عبد ہی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو اللہ نے اپنے محبوب کے متعلق، اپنے پیارے کے متعلق بیان فرمایا، وہ لفظ مطلقاً لفظ عبد نہیں استعمال فرمایا بلکہ عبد ہی فرمایا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عبد کیا ہے
اور عبد ہی کیا ہے؟ یہ بات تو پہلے بیان ہو چکی کہ اللہ جل مجدہ نے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج کرایا وہ نرالا معراج، اور اس نرالے معراج کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح کا معراج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نصیب ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ وہ فقط عبد ہے اور میرا محبوب عبد ہی ہے۔ عبد اور عبد ہی کے درمیان فرق یہ ہے کہ عبد اللہ کی بارگاہ کے اندر درخواست پیش کرتا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ جو عبد ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتا ہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ لیکن جو عبد ہی ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک، اے پیارے کیا میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ اب سینے کے شرح صدر کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کر رہا ہے، وہ ہے عبد ہی ہے، وہ درخواست نہیں پیش کر رہا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے، محبوب کیا میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ اور عبد ہی کے درمیان یہ فرق ہے کہ اب یہ کہ اللہ جل مجدہ کی ذات کے ساتھ عبد کا تعلق یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر درخواست پیش کرتا ہے، لیکن اسے درخواست دینے پر، التجا کرنے پر، مانگنے پر وہ چیز ملتی ہے، اور عبد ہی وہ ہے جو بغیر مانگے پاتا ہے۔ یہ اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ تعلق ہے۔ گویا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی عبد ہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبد ہی ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ساری کائنات انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، ولی ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، عام اللہ کے بندے ہوں، وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت، ریاضت، نوافل، اعمال صالح کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ، اونچی آواز سے بولو، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کہ رب راضی ہو جائے، لیکن اللہ جل مجدہ کا ایک اس کائنات کے اندر ایسا بندہ بھی ہے جس سے رب کا یہ تعلق ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب بندہ راضی ہو جائے، میرا محبوب
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، ہم ان قریب آپ کو اتنا دیں گے یا آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن اسی جہان نبوت کے اندر ایک ایسی ہستی بھی ہے رب جس کی رضا چاہتا ہے، اور وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اللہ جن کی رضا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گویا عبد رب کی رضا چاہتا ہے، عبد اور عبد ہی کے درمیان فرق بتا رہا ہوں۔ عبد رب کی رضا چاہتا ہے اور عبد ہی وہ ہے رب جس کی رضا چاہتا ہے، عبد ہی وہ ہے جس کی رب رضا چاہتا ہے۔ عبد وہ ہے جو رب کی رضا چاہے، عبد ہی وہ ہے رب جس کی رضا چاہے، اور عبد ہی وہ ہے جس کی رضا کی خاطر اللہ قبلے کو تبدیل کر کے رکھ دے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی، لیکن یہ تانا دیا بھائی نبوت بنو اسماعیل میں چلی گئی، کعبہ تو بنی اسرائیل کا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے تبع نازک پر یہ بات گراں گزری۔ اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب کی خاطر کعبہ اللہ کو قبلہ بنا دیا اور فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ محبوب اس قبلہ کی طرف اب منہ پھیر لے جس میں تو راضی ہے، جس کعبہ کی خواہش تیرے دل میں ہے اور جس کے لیے تو راضی ہے، اس قبلہ کی طرف منہ پھیر لے۔ مسجد اقصی سے آپ نے منہ قبلہ نماز ظہر مسجد بنو سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے، اور 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف اور 2 رکعتیں کعبہ اللہ کی طرف، درمیان میں تحیات جب پڑھ رہے تھے اس دوران وحی کا نزول ہوا اور آپ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہتی ہیں۔ تو گویا عبد ہی وہ ہے جس کی رضا کی خاطر اللہ اپنا قبلہ بدل رہا ہے، جس کی رضا کی خاطر اپنا نظام کائنات بدل رہا ہے۔ سامعین مکرم، عبد کی بہت سی قسمیں ہیں، علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں، بہت سی قسموں میں سے 3 کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک ہے عبد رقیق، ایک ہے عبد عابد، ایک ہے عبد معذور۔ عبد رقیق اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے آقا کا نافرمان، تمام کافر و مشرک ملحد و بے دین بمنزلہ عبد رقیق ہیں۔ اور عبد عابد وہ غلام جو اپنے عبد عابد وہ غلام جو اپنے آقا کا نافرمان ہو، عبد رقیق جو اپنے مولا کا فرما بردار ہو، لیکن چاہے گناہگار ہے چاہے عبادت گزار ہے، لیکن
عبد عابد وہ بندہ ہے، وہ غلام ہے جو اپنے آقا کا نافرمان ہے. تمام کافر و مشرک ملحد جو ہے وہ بمنزلہ عبد عابد ہیں. اور تیسری قسم ہے عبدیت کی، عبد معزون. عبد معزون اس غلام، وہ غلام عبد معزون ہے کہ مالک آقا اپنے غلام کی استعداد و صلاحیت اور اس کی قربت کے پیش نظر اس کو اپنے اختیارات تفویض کر دے، اپنے اختیارات تفویض کر دے کہ تیرا بیچنا میرا بیچنا، تیرا خریدنا میرا خریدنا، تیری بات میری بات. کائنات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی عبد معزون نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ جو عبد معزونیت کی تعریف میں نے کی ہے، قرآن بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنے مولا کا یہی تعلق. فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمایا جب تک رب نہیں بولتا، محبوب زبان نہیں کھولتا. ادھر سے بات ہوتی ہے، ادھر سے پھر بات ہوتی ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ محبوب جو کنکریاں تو نے پھینکی وہ تو نے نہیں بلکہ میں نے پھینکی. پھینک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، لیکن اللہ نے حضور کے پھینکنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے. اور انما یبایعون اللہ، فرمایا جو بیعت انما یبایعون کا یبایعون اللہ، فرمایا جو بیعت آپ کے ہاتھ پر کی گئی ہے وہ آپ کے ہاتھ پر نہیں میرے ہاتھ پر کی گئی. اللہ یہ فرما رہا ہے میرے ہاتھ پر کی گئی ہے. اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اللہ سے محبت کی صورت یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرے، اطاعت کرے. فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا وہ اگر اطاعت مصطفیٰ کرے گا، غلامی مصطفیٰ اختیار کرے گا، تو فرمایا اللہ اسے خود اپنا محبوب بنا لے. یہ عبد معزونیت کی بات ہے کہ محبوب کی اطاعت، رب کی اطاعت، محبوب کا بولنا رب کا بولنا، ان کا پھینکنا رب کا پھینکنا، ان کی بیعت رب کی بیعت. اور کائنات کے اندر رزاق اللہ کی ذات ہے، روزی اللہ عطا کرتا ہے. لیکن سرکار فرماتی ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک اللہ عطا کرتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. ساری کائنات کے اندر ہر طرح کی نعمتیں جو بڑھتی ہیں اللہ اپنے محبوب کے گنبد خضرا پہ نازل کرتا ہے. اور سرکار وہاں سے اس وقت سے لے کر آج تک تقسیم فرما رہے ہیں اور قیامت تک تقسیم فرماتے رہیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے عبد معزون ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کائنات کے اندر اللہ کا عبد معزون نہیں. سامعین مکرم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہر عیب اور نقص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک.
الذی بارکنا حولہ، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا، یہاں تک اسرا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی آپ کا معراج ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ معراج کا دوسرا حصہ ہے جو مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا سے لے کر کعبہ قوسین او ادنا تک ہے، اور یہ معراج کا تیسرا حصہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی تشریح، تفسیر اور تفسیری نکات جو ہے بیان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ ہم جو ہے لنریہ من آیاتنا والا حصہ معراج کا وہ بیان کریں گے۔ اللہ جل مجدہ سرکار کے اس سفر معراج کو سمجھنے اور سرکار کے ساتھ والہانہ عشق و محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔